پی ٹی آئی ہے جو 29 سال پہلے شروع کی گئی تھی یا تبدیل ہو چکی ہے؟ ماشاءاللہ بڑی مضبوط اور توانا ہوئی ہے. 29 سالوں میں پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنی ہے اور اللہ کرے کہ جب یہ 30 سال کی ہو تو پی ٹی آئی اپنا مینڈیٹ بھی لے چکی ہو اور ان کا لیڈر بھی جیل سے باہر نکلا ہو. تو آج کل جو اختلافات ہیں وہ کچھ حل ہوئے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گور کے درمیان کچھ اختلافات ہیں جو سامنے آئے تھے؟ میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ پھرتا نہیں ہوں تو مجھے کیا علم ہے کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ حل ہو گئے یا نہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں وہ صرف رویوں کے اختلافات نہیں ہیں. یہ اختلافات جو ہیں اہداف کے اختلافات ہیں اور اہداف جب تک حاصل نہیں ہو جاتے تب تک اختلافات چلتے رہتے ہیں بلکہ مزید توانا ہوتے ہیں. تو آپ سے کچھ بات چیت شروع کی ہے کوئی لیڈرشپ نے، کوئی پی ٹی آئی کی قیادت نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا آپ سے دوبارہ آپ کو منانے کے حوالے نہیں، سے؟ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی ایسا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. میرا اپنا ایک اصولی موقف ہے اور وہ میرا موقف یہی ہے کہ مجھے اب واپس جانے کی جلدی نہیں ہے. یہ میں چیز واضح کرتا ہوں اور پھر میڈیا کے گالم گلوچ نے تو اب مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں خود ہی اعلان کر دوں کہ بس میری طرف سے بس ہو گئی. لیکن پارٹی کے بہت سارے دوستوں کی ایما پہ ان کے خلوص محبت کو دیکھتے ہوئے میں ابھی تک تعاون سے کام لے رہا ہوں. بہرحال لیکن ہمارے بیچ اب فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. فاصلوں کو کم کرنے کے لیے آپ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ میں فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں جب دوسری سائڈ سے آپ کو گالیاں پڑ رہی ہو، آپ کی میمز بنائے جا رہے ہو، اور اگر یہی رویے رہے تو کون یہ چاہے گا کہ ان لوگوں کے بیچ واپس جائیں؟ سر تو کیا آپ اتنے کمزور ہیں کہ صرف سوشل میڈیا کے ان سے اختلافات سے آپ اتنا ہو گئے؟ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں لیکن پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں روک رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا تشخص نہیں بگاڑا ہے. یہ گالم گلوچ کی سیاست نے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے پارٹی کو. جس پارٹی کے لیڈر جو ہیں سوشل میڈیا کے وہ عمران ریاض اور وہ جو بالشت بر زبان ہے جس کی جو شلوار کی جیب کی طرح اس کی توتنی لٹکتی ہے شہباز گل، وہ آپ کے لیڈر بن جائے اور انہی کی ایما پہ لوگوں کی ٹرولنگ ہو. پورے الیکٹرانک میڈیا کو یہ گالم گلوچ کرتے ہیں. پاکستان کے تمام جید صحافی جو ہیں وہ ان کی سیر فرشانی سے محفوظ نہیں ہے. اور وہ تو چھوڑیں، نہیں، جنگ تو تھوڑی بہت ہوگی سرحدوں پہ اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی سرحدوں پہ گولہ باریاں ہو رہی ہیں. کل ہی ایک کافی شاپ پہ ایک وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی اور جو اسی کیبنٹ کا سینئر ممبر ہے، تو میں نے ان سے یہ جنگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن سرحدوں پہ. لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ انڈیا نے اسٹرائک کرنا ہے، کوئی سرجیکل اسٹرائک ہوگا، کشمیر پہ ہوگا یا کہیں پر بھی ہوگا، لیکن ایک بڑی واردات یہ ضرور کریں گے تاکہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھا سکے. یہ جو پہلگام واقعہ ہیں بغیر کسی شواہد کے پاکستان پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، لیکن حل یہ ہے جس طرح سعودی عرب اور امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، ان کوششوں کو پاکستان کو پہل کرنی چاہیے، ثالثی کی جواب مثبت دینا چاہیے. انڈیا حکومت نے 8 ٹی وی چینل پاکستانی جو ہے سیٹلائٹ سے اور یوٹیوب سے پابندی کر دی ہے، بند کر دی ہے. کیوں بند کیے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے انہوں نے ہمارے پاکستانی پترکار سردار طیب کی خبریں سنی ہیں اور انڈیا کے چینلوں پہ چلی ہے تو اس کے بعد ان کو اندیشہ ہو گیا کہ پاکستانی صحافی تو بڑے خطرناک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہمارے 8 چینل بند کر دیے. سر آپ نے میرے ٹاک شو دیکھے ہیں، کیا میں نے پاکستان کی وہ صحیح ریپرزینٹ نہیں کیا؟ آپ نے بڑا صحیح ریپرزینٹ کیا، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں آپ ادھر سے اڑان ہی نہ بھر دیں انڈیا کی طرف. ہم میں پاکستانیوں کو آپ پہ فخر ہے جس انداز سے آپ نے پاکستان کا موقف اجاگر کیا، پاکستان کی نظریاتی اور پاکستان کی جو سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے جو اپنی گفتگو کی، وہ واقعی ایک سچے محب وطن پاکستانی کی گفتگو تھی. آج سر دیکھیں جس طرح انڈیا نے بے بنیاد الزام لگائے ہیں پاکستان پہ، تو یہ ان کی اپنی خود ناکامی ہے. جس طرح انہوں نے کشمیر پہ اٹیک کیا ہے اور ان کی کتنی فوج ادھر ہیں، 7 لاکھ سے اوپر فوج ہے، اس طرح ان کے پولیس بھی ہیں اور ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، تو ان کی ناکامی خود اپنی ہے. ہم تو خود دہشت گردی کے شکار ہیں، ہم تو خود دہشت گردی سے نپٹنے والے ملک ہیں، ہم تو اپنے رونا رو رہے ہیں. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اور ملکوں میں جائیں اور دہشت گردی کریں؟
हम तो खुद इंडिया को कहते हैं कि दहशतगर्दी से जो है ना हमारी जान छुड़ाएं, तो हम पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये उनकी अपनी नाकामी है। अच्छा जो उन्होंने सिंध तास मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर दी है और एक तरफ से तो उन्होंने पानी बंद कर दिया है, और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी का, उन्होंने कहा कि ये अब जंग ही तस्वर की जाए, तो जंग से ही अब मामला हल होगा फिर? देखिए इस तरह होता है ना, जो जिस तरह उन्होंने पानी का इशू उन्होंने उठा दिया है और उसको अपना इसमें डाल दिया है, तो ये उनके अज़ाइम यही हैं कि हमने जो है ना पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना है, उन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने, और ये उनके मकासद हैं कि हम पानी बंद कर देंगे। तो पानी उनका बाप का नहीं है। देखिए पानी एक अल्लाह का एक नेमत है, वो किसी का भी आप नहीं बंद कर सकते हैं। तो ये उनके अज़ाइम में सामने आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बलूचिस्तान को देखें, RSS क्या कर रही है, उसके कारकर्दगी देखें, तो ये उनके अज़ाइम हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो इससे जो है ना हम भी यही चाहते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो चीज़ें होती हैं उस प्लेटफार्म पे उसको डिस्कस करना चाहिए। इस तरह अगर ये करते हैं, ये तो ज़ाहिरी बात है कि दहशतगर्दी तो इंडिया ख़ुद कर रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान के इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने तो वीज़े इंडिया के लिए बंद कर दिए, लेकिन सिख यात्रियों के लिए जो वीज़े हैं वो खोल दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जिस तरह पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाने हैं ना, वो तो किसी से छुपे नहीं है, वो तो सबके सामने है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्रीज़ है कि वो अमन के साथ चलने वाली कंट्रीज़ हैं। हम तो सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि देखें अमन होगा तो दुनिया में सुकून होगा। तो हम तो दुनिया के लिए भी बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए भी बात करते हैं। जिस तरह आपने वीज़े की बात की है, तो वीज़े तो इस तरह है कि हमने भी वही ये करना है, इक़दाम उठाना है कि हमने आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे सलेशन हो, अच्छे ये हो, राबिते हो। तो अगर अच्छे राबिते होंगे तो हम चीज़ों को आगे लेके जा सकेंगे, अच्छी चीज़ों को। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर तो ज़ाहिरी बात है वही लड़ाई वाली माहौल, वही जंग और वही आवाम में एक बेचैनी। तो इस टाइम तो हम खुद हालात जंग में हैं, हम तो वैसे भी जंग के शिकार हैं।